الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله والله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا آمين اللهم آمين اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین۔ آج ہم اپنی حدیث نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کا ٹائٹل کیا ہے؟ لا یعنی اور بیجا امور سے اجتناب، یا فضول باتوں اور کاموں سے اجتناب جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ہم سارے مل کے اس حدیث کو پڑھ لیں ایک دفعہ انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن الاسلام من حسن الاسلام المرء ترکہ المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ما لا یعنیہ۔ حدیث حسن رواہ ترمذی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی حدیث جو ہے اس کو میں بھی پڑھ دیتی ہوں کہ فضول باتوں اور کاموں سے اجتناب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حسن حدیث ہے، رواہ الترمذی۔ ابھی حدیث کی تھوڑا ہم لفظی ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسنی خوبصورتی میں سے اسلام کی المرئی انسان کے ترکہ اس کا چھوڑ دینا مالا جو نہیں یعنیہ اس کو فائدہ دیتا جو نہیں اس کے مطلب کا مطلب کہ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی اس کا لا یعنی کہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اجتناب، باتوں سے بچنا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، رواہ الترمذی۔ انسان جب ایمان لے کر آتا ہے تو اس کی عبادتوں کا پہلا درجہ محبت اور شوق کا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کے محبت اور شوق کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوف کا ہوتا ہے، جس میں انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں کچھ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی صفت بیان کی ہے کہ جس کو وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کا اسلام، اس کا ایمان کامل اور عمدہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ صفت کون سی ہے کہ ایک مومن فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول مصروفیات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، جو ان چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے جو چیزیں اس کو فائدہ مند نہیں ہیں، جو اس کو وہ چیزیں فائدہ نہیں پہنچاتی،
جب انسان کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر آ جاتا ہے نا، اور وہ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی لائف بہت ڈسپلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی لائف کو آرگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت فرائض کی ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داریوں کی ہو جاتی ہے. وہ صرف فرائض ہی ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ غیر ضروری اور غیر امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، ان امپورٹنٹ آپ جس کو کہہ لیں، کہ چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. ان چیزوں کی طرف خود ہی جانا شروع کر دیتا ہے جو نہ اس کو دنیا میں فائدہ دینے والی ہوتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں. اس طرح انسان حقیقی معنی میں محسنین میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ درجہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. سورہ المومنون آیہ نمبر 3 ہے. اور جو لوگ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں. لغو کیا ہے؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لغو باتوں سے دور رہیں، لایانی باتوں سے دور رہیں. لغو ہر اس بات کو اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، بیکار ہو، لا حاصل ہو، جن باتوں اور کاموں کا دنیا میں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو، جن کاموں کے کرنے سے کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو، جن کے کرنے سے کوئی مقصد حاصل نہ ہوتا ہو، کوئی اچیومنٹ حاصل نہ ہوتی ہو، کوئی سیٹسفیکشن حاصل نہ ہوتی ہو. کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو ہر وقت اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہتا ہے، وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مصروف رہتا ہے، اس کا ذہن اس کی طرف راغب رہتا ہے، وہ یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ دنیا صرف امتحان گاہ ہے. دیکھیں آپ نے کہیں سفر کرنا ہو نا، تو آپ اپنے ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ صرف ایک بیک پیک ہوتا ہے یا ایک سوٹ کیس ہوتا ہے، وہی لے کے جاتے ہیں نا. تو کیا آپ اس میں ادھر ادھر کی بے مقصد فضول چیزیں سارا کچھ ہی ڈال لیتے ہیں، یا با مقصد اور صرف ضروری چیزیں ہی ڈالتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں، جو آپ کے استعمال کی ہوتی ہیں، جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے کام آ سکیں؟ اسی طرح ہم بھی مسافر ہیں. ہم بھی ادھر کی فضول چیزوں سے اپنا وزن بھاری نہ کریں، اپنے بیگ کو بھاری نہ کریں، بلکہ ضروری اور بامقصد چیزوں کو لیں جن سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے. انسان جب کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے نا، تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. ایک ایک لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے. وہ اپنے پرچے پہ توجہ دیتا ہے، اسی میں مشغول ہوتا ہے، اسی کو حل کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. وہ ادھر ادھر کی طرح ادھر نہیں دیکھ رہا ادھر والا بندہ کیا کر رہا ہے، ادھر والا بندہ کیا کر رہا ہے، میں اتنا کروں گا تو مجھے اتنے مارک مل جائیں گے، اتنا کروں گا تو مجھے اتنے مارک مل جائیں گے، بلکہ وہ فوکس ہو کے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم بھی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمارا پرچہ دے دیا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ اب ہم پہ ہے. ہم نے فضولیات میں کرنا ہے، لغو باتوں میں کرنا ہے، دوسروں کی تجسس اور ٹو میں کرنا ہے، یا ہم نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کر کے مشغول کر کے تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے. اس حدیث کی امپورٹنس کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. یہ حدیث کہتے ہیں کہ ادب کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے. جس طرح ایک انسان کو اس کے آداب یا اس کا ادب، اس کے مینرز اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کی سیرت اس کو خوبصورت بناتی ہے، اس کا اخلاق اس کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح یہ چیز، یہ بات اسلام کو خوبصورت بناتی ہے. یہ اسلام کے آداب میں سے ہے، مینرز میں سے آپ کہہ لیں کہ ہے. ابو عمر بن صلاح کہتے ہیں کہ نیکی کے آداب کا خلاصہ 4 حدیثوں سے نکلتا ہے. پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ اور اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. یعنی کہ خیر اور بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. خاموشی میں نجات ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نجات نہیں ہے. دوسری حدیث کیا ہے کہ انسان کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، جو انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ فضول باتیں کون سی ہیں، لغو باتیں کون سی ہیں، کون سی باتیں جو ہمارے وقت کو کھا رہی ہیں، ہماری صلاحیتوں کو کھا رہی ہیں، ہماری کوالٹیز کو کھا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور حدیث نمبر 3 کیا ہے؟
وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی تھی کہ وہ بار بار فرمایا تھا اس کو لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو. مطلب یہ کہ جس انسان کو غصہ نہیں آیا یا نہیں آتا، یا وہ اپنے غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے، یا اس کا کنٹرول ہوتا ہے غصے کے اوپر، تو اس کا اسلام بھی خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ انسان کو بدصورت بنا دیتا ہے. دیکھیے کسی شخص کی شکل و صورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ خوبصورت کیوں نہ ہو، اونچا لمبا سفید خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہو، وہ نماز روزے کا پابند ہو، لیکن اس کا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، بولتے وقت وہ خیال نہیں رکھتا، ظلم اور زیادتی کی حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا سارا حسن دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اس کی ساری خوبصورتی ماری جاتی ہے. پھر ہم اس کی خوبصورتی کی تعریفیں نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہم اس کے اخلاق کی باتیں کر رہے ہوتے کہ اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے، وہ ایسے بات کرتا ہے، وہ غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، غصے میں آ کے دوسرے کی جو ہے وہ انسلٹ کر دیتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں رکھتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو تمیز کے ساتھ بات نہیں اس کے ساتھ کرتا. کئی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو اگلا پچھلا سب برابر کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت اس کا اچھا ہونا یاد نہیں رہتا، لیکن اس کا بیہیویئر یاد رہ جاتا ہے کہ اس نے زبان سے کیا کہا تھا. جب بھی اس نے انسان کا نام اس انسان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، یا وہ انسان ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کی بدتمیزی، بد اخلاقی، اس کا جو رویہ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، اس کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ اب ہم پہ ہے کہ وہ ہمیں اچھا رکھنا ہے یا برا رکھنا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور چوتھی حدیث یہ تھی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب کہ اگر جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، وہی میں دوسرے کے لیے پسند کروں. اگر مجھے اچھی خوبصورت چیز پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں. اگر مجھے قیمتی چیز کو پسند کرتی ہوں تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی یا بہن کے لیے بھی جو دینی لحاظ سے ہے یا وہ جو رشتے کے لحاظ سے ہے، میں اس کو اسی کے لیے وہی چیز پسند کروں. جو میں اپنے بچوں کے لیے پسند کرتی ہوں وہ دوسروں کے بچوں کے لیے پسند کروں. جو میں اپنے والدین کے لیے پسند کرتی ہوں وہ دوسروں کے والدین کے لیے پسند کروں. مطلب کہ یہ لسٹ ایسے چلتی جاتی ہے. جس چیز کو میں اپنے لیے پسند کروں گی دوسرے کے لیے بھی ویسا ہی پسند کروں گی تو میں مومن ہوں. ورنہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا تہجد میں اٹھنا، میرا باقی سارے کام کرنا وہ مجھے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. تب تک میں مومن کے کرائیٹیریا تک نہیں پہنچ پاؤں گی جب تک کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں. کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں، جیسا میں چاہتی ہوں کسی کے ساتھ برا اخلاق کرتے وقت، برا بولتے وقت، کسی کے بچے کی بات کرتے وقت پہلے دیکھ لیں میں اپنے بچے کے لیے یہ چاہتی ہوں. اگر میں کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات کروں کیا میں پسند کرتی ہوں کہ میرے لیے کوئی ایسی بات کرے؟ تو پہلے سوچے، پہلے تولے، پھر بولے. اس حدیث کی اہمیت کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. یہ زندگی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ زندگی سے بیکار، فالتو، نکارا، فضول، بے فائدہ، بے مقصد، جس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو نکال دیں. گھر کی مثال میں دیتی ہوں. نیا گھر لیا ہے، ہر چیز اس میں نئی ڈالی، اس کا کارپیٹ نیا، اس کا فلور نیا، اس کا کچن نیا بنوا لیا، کرٹن نئے لگوا لیے، پینٹ نیا کروا لیا، سیٹیز نئی لے لی. مطلب کہ ہر چیز آپ کی ضرورت کی آپ نے نئی رکھ لی ہے، لیکن پرانی اور ردی چیزیں بھی لا کر ساتھ میں رکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے، میری ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، میری امی کی یہ نشانی ہے، میرے ابو کی یہ نشانی ہے، یا میرے بچوں کے بچپن کی یہ چیزیں ہیں. مطلب کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس گھر کو، کوئی کہے گا کہ یہ نیا گھر ہے. ہم نئے گھر میں جاتے ہیں تو ہر نئی چیز کو پسند کرتے ہیں. نئے کا مزاج بھی خراب ہو جاتا ہے اگر ہم پرانی چیزیں اس میں لا کے رکھ دیں. ڈھیروں مال ہم جمع کر دیں، ہر کونے خدرے میں کوئی نہ کوئی چیز لا کے رکھ دیں. جگہ تھوڑی ہے، چیزیں زیادہ ہیں، چلنے پھرنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ڈھیر لگے ہوئے ہیں. مطلب کہ وہ نیا گھر بھی آپ کو کباڑ خانہ لگے گا، اس میں کوئی سلیقہ اور طریقہ نظر نہیں آئے گا. آپ جتنے مرضی طریقے سلیقے سے پائل کر کر کے چیزیں رکھتے جائیں وہ آپ کو کباڑ ہی نظر آئے گا.
اسی طرح جب انسان ضروری اور اصل چیزوں کو چھوڑ کر صرف ردی اور کباڑ اور جنک کی طرف لگ جاتا ہے نا، وہ اپنے سینوں میں پالنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرف وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ختم ہو چکا ہے، دل میں ردی کباڑ اور گند بھر چکا ہے۔ اسی طرح گھر کا کھانا ہے، فار ایگزامپل ہیلتھی کھانا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر باہر کا کھانا شروع کر دیں تو جسم کا کیا حال ہوگا، باڈی کا کیا حال ہوگا؟ باڈی جواب دے دے گی نا، کام کرنا چھوڑ دے گی۔ ہم باڈی کو وہ دے رہے ہیں جو باڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کا کھانا ہوگا، ہیلتھی ہوگا، ہمیں پتہ ہے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے بنایا، کتنا آئل ڈالا ہے، کتنے اس میں اسپائسز ڈالے۔ جو باہر سے لاتے ہیں شوق سے کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں۔ ایون دو گھر میں بنا ہوا تو بچے پھر بھی باہر کا کھاتے ہیں۔ وہ ایک ہم نے لائف سٹائل بنا لیا، ایک عادت بنا لی ہے۔ باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ سارے ہی کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، دیکھنا یہ ہے۔ وہ فضول باتوں میں، فضول کاموں میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار کھا لیا ٹھیک ہے، لیکن ہر روز لا کے کھانا وہ جسم کے لیے صحت مند نہیں ہے، وہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان بیماریوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خوبصورتی پر اثر پڑتا ہے، ہم موٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس وزن جو ہم چڑھا لیتے ہیں نا باہر سے کھا کھا کے، اس کو اتارنے کے لیے پھر ہم جم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جم جاتے ہیں اور جم جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم ٹائم کا ضیاع بھی کرتے ہیں، پیسے کا ضیاع بھی کرتے ہیں۔ اگر جم نہ جائیں تو جسم لاچار ہو جاتا ہے، ہلنے جلنے سے مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم نے اس کو امانت کے طور پہ رکھنا ہے۔ ہم نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ہم نے واک بھی کرنی ہے، ہم نے ہیلتھی کھانا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں، باڈی کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے، باڈی کو توانا رکھنے کے لیے ہم نے کھانا ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ جیے کھانے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے کھائیں۔ ہمارا الٹا سسٹم چل رہا ہے کہ ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، ہم انجوائے کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، ہم اپنی جو میرے نفس کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں۔ جو جسم کی ضرورت ہے، جسم کو یہ اچھا ہے یا نہیں، سوٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد کے نام سے جو بک انہوں نے لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں لکھی، لیکن ان میں سے 4800 حدیثیں ڈھونڈ کر اپنی کتاب جو ہے ان کی سنن ابی داؤد، اس میں انہوں نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اتنی بڑی ریسرچ کے بعد سلیکشن دیکھیں 4800، 5 لاکھ حدیثوں میں سے ساری باقی جو اوتھینٹک حدیثیں نہیں تھی، آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرح سے ردی اور کباڑ تھی، جن میں ان کو نقص نظر آ رہا تھا، جن میں لگ رہا تھا کہ یہ اس لیول اور اس پائے کی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ ساری نکال دی۔ اگر وہ ساری کی ساری محفوظ ہوتی، 5 لاکھ آج کون پڑھتا حدیثیں؟ دیکھیں انہوں نے جو سلیکشن بنائی ہے، مطلب ساری چیزوں میں سے نکال کے پائے کی چیز جس سے فائدہ ہو، جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے، انہوں نے وہ بک جو ہے اس کو پائل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دین کے لیے اس میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ جیسے پیچھے میں نے 4 حدیثوں کی بات کی، اسی طرح ابو داؤد کہتے ہیں کہ ساری جو میں نے ایک مجموعہ بنایا ہے، ان ساری حدیثوں میں 4 حدیثیں ہی کافی ہیں، اگر انسان اس کو سمجھ لے، اس پہ عمل کر لے۔ پہلی کیا ہے کہ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری کیا کہا ہے کہ انسان کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار اور لایانی باتوں کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو جاننا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جو تیسری بات ابو داؤد لا رہے ہیں نا، ہم نے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو عمر بن صلاح انہوں نے 4 حدیثوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ نیکی کے آداب کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو 4 حدیثوں کا خلاصہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا۔ اب ابو داؤد جو تیسرے نمبر پہ حدیث لے کے آ رہے ہیں، ابو عمر جو ہیں ان کو وہ چوتھے نمبر پہ اس حدیث کو لے کے آئے، ابو داؤد ان کو تیسرے نمبر پہ لے کے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے۔ اور چوتھی حدیث کو یہ لے کے آتے ہیں کہ حلال بھی حرام واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، مطلب کہ حلال اور حرام کو یہ چوتھے نمبر پہ لے کے آتے ہیں۔ یہ مطلب آپ دیکھ لیں
4 حدیثوں کا مجموعہ which is 3 حدیثیں سملر ہیں، ایک حدیث ان کی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی ڈیفرنٹ ہے۔ اب انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسان کے لیے جو چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہیں اگر وہ آ جائیں تو باقی سارا دین اور معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ 4 ابو عمر کی حدیثوں کو لے لیں اور 4 ابو داؤد کی حدیثوں کو لے لیں، اگر ہم ان کو اچھے سے سمجھ جائیں تو ہمارا پورے کا پورا دین جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں۔ من حسن اسلام المرء، حسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو، کمال کو، جمال کو، کچھ چیزیں دوسری چیزوں کو خوبصورت بناتی ہیں، اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دیندار طبقے کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں جو ان کے اخلاق کو اور ایمان کو داغدار بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا دین ہے، کہ ان کا فعل اور ان کے قول میں دونوں میں تضاد ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ کنفیوز ہی رہتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نماز تو بہت پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے، یہ ملنے جلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو تھوڑے اکڑ سے بات کرتے ہیں، تھوڑے پراؤڈی ہوتی ہیں، ان کے اندر تھوڑا غرور ہوتا ہے، یا ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ چاہتے ہیں۔ جب دوسروں سے بات کرنے لگتے ہیں تو بے جا اور فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، بے مقصد باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے اسلام کے حسن کو متاثر کرتی ہیں۔ بے جا باتیں جو ہوتی ہیں نا، بے فضول کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، یا وہ ہنسی مذاق میں ہم کر رہے ہیں، یا ہم تجسس میں کر رہے ہیں، یا ہم ٹو میں کر رہے ہیں، یا ہم غیبتیں کر رہے ہیں، یا ہم چغلیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک عبادات ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی ذات کے متعلق ہوتی ہیں، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سو مینی۔ ایک یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ کتنا فائدہ مند ہیں، کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں دوسروں کو۔ آپ دوسروں کو فائدہ تبھی پہنچا سکتے ہیں جب فضول اور لغو باتیں آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو، آپ ان کو زندگی سے نکال دیں۔ پھر آپ جب دیکھیں کئی لوگوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں لغو باتوں میں۔ تو کیا ہوتا ہے، لغو آپ کی زندگی کا قیمتی ٹائم لے لیتا ہے، تو آپ دوسروں کے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، آپ پائیدار کام نہیں کر سکتے جو کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں سے وہ آپ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کچھ کہتے ہیں کہ زندگی کا لغو کو یا فضول باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں نا، تو پھر اسی وقت کو زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں گزار سکتے ہیں اگر آپ ان کو نکال دیں اپنے وقت سے، اور اگر آپ کے وقت کا وہ حصہ ہے تو آپ پروڈکٹیو کام سے دور رہ جاتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ ربش کو نکال کر بیوٹیفل چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، مطلب کہ نکارہ، ردی، بے فائدہ، بے مقصد مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں جو آپ کے کام کرتے ہیں، ان کو نکال کے خوبصورت، بیوٹیفل، اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ وہ اگر نہیں آتی تو وہ سیکھنی ہوں گی، ہمیں اپنے آپ کو سکھانی ہوگی تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ جس سے ہم دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آ سکیں گے، اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، ردی اور نکارہ چیزوں کو نکالنا ہے، بے فضول بے مقصد چیزوں کو نکالنا ہے، خوبصورت، اچھی اور فائدہ مند چیزوں کو لینا ہے۔ پھر یہ کہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والوں کو میرا دیندار ہونا پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلاس کے بعد آپ ان کے حقوق دینے میں کوتاہی کرتی ہیں، آپ اس میں اعتدال نہیں کر پاتی، آپ ان کا حق نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا دین اچھا نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے تھا نا،
آپ دیندار بن رہی ہیں، مساجد میں آ رہی ہیں، کلاسز سے جڑی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہی ہیں، آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے اندر چینجز آ رہی ہیں، تو آپ اپنی میاں کا حق دینے والی بن جائیں، اپنی بیوی کا حق دینے والے بن جائیں، آپ اپنی بیٹیوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے، مطلب ہر بندے کا جو آپ کی فیملی کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا حق دینے والے بن جائیں، اس کے حق سے زیادہ دینے والے بن جائیں، اس میں اعتدال کریں. ہم نے دین کو بھی لینا ہے، ہم نے دنیا کو بھی لینا ہے، ہم نے حقوق الباد بھی کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی دینے ہیں، اور دونوں میں اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. اور یہی سیکھنے کے لیے اس حدیث کو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز پہ، اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں تو ہم دین کی طرف ہی جھک جاتے ہیں، اگر ہم دنیا دار ہیں تو ہم دنیا کی طرف ہی جھک جاتے ہیں. اس کے اندر اعتدال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. گویا کہ ہم نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے، اپنا کردار بہتر کرنا ہے، اس میں خوبصورتی لے کے آنی ہے، اس میں بیوٹی لے کے آنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام اچھا ہو، یعنی کہ خوبصورت ہو جائے، عمدہ ہو جائے، اس کا اسلام حسن والا ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہیں وہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اب اس کے بعد بدلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے جتنی انٹینشن ہے اس سے بڑھا دیتا ہے. اور ایک برائی کا بدلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک برائی ہی دیتی ہے، ایک برائی ہی کے مطابق ہوگا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر برائی سے بھی درگزر کر دے، یہ اللہ کی اپنی ول ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو آپ ایسے کریں کہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. جو بھی زندگی میں آپ کو کر رہی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا پرپس ہے، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ ان کو 4 حصوں میں تقسیم کریں. آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے تقسیم کریں گے، کیسے یہ چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہوں گی. وہ کام جو کہ فائدہ مند ہے، جس کام کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، یہ ایک کالم میں لکھیں. دوسرے میں لکھیں جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ غیر فائدہ مند ہے، اس سے آپ کو نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ آپ کی صحت کو، نہ آپ کے بچوں کو، کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تیسرا یہ لکھیں کہ وہ کام جس کے چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کام جس کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. مطلب کہ ایک کرنے سے فائدہ، ایک جس کے کرنے سے نہیں کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے، ایک جس کو چھوڑنے سے فائدہ ہو رہا ہے، ایک جس کو نہ چھوڑنے سے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ کرنے والے کام اور جن سے فائدہ نہیں ہو رہا وہ کام. فائدہ مند کام یعنی کہ اہم کام اس میں آ جائیں گے، جو کہ غیر ضروری ہیں، غیر اہم ہے، وہ ایک کالم میں آ جائیں. جو کہ چھوڑنے کا فائدہ ہوگا وہ ایک میں آ جائیں، چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا وہ ایک میں آ جائیں. ان چاروں طریقوں پر کام کریں گے تو میں اور آپ اپنے دن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی اس کی اگزامپل دکھا دیتی ہوں. سب سے پہلے جب میں یہ کام کرنے لگوں گی کہ مجھے ہونا چاہیے 3 چیزوں کی امپورٹنس کا معلوم ہونا چاہیے. 3 ویری امپورٹنٹ ورڈز ان ویژن، کہ واٹ، میں کیا کرنے چاہ رہی ہوں، میرا ویژن کیا ہے، میں کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہوں، میں کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں. پھر وائی، پرپس کیا ہے اس کا، اپنی نیت کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، پرپس آف دا ویژن. پھر کیسے، ہاؤ، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی. پھر اس کے لیے میں لکھوں گی، سوچوں گی میرے لیے کیا کام فائدہ مند ہے، کیا کام میں بغیر فائدے کے کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں گے، آپ کو یاد ہے حدیث ہم نے کور کی تھی تو اس کے لیے میں نے آپ کو لکھوائے تھے 7 questions. What is your vision? And then what is the vision you have for your life? Why you have to vision, why you need to be آپ کو vision کیوں کریٹ کرنا ہے, and why you want to achieve this vision in your life, why you have this vision, how you could make your life better through this vision, how this vision can exist, کیسے یہ عمل میں آ سکتی ہے, کیا مجھے کرنا پڑے گا کہ میں اس کو عمل میں لے کے آؤں. اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا, مجھے ابھی میں نے جو آپ کو کالم بتائے نا, امپورٹنٹ, ارجنٹ, وہ جو کوارٹرز ہمیں ملتے ہیں ان کو آپ دیکھیں. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا,
کہ ایک سائڈ پہ ارجنٹ لکھا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے. مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کون سا کام ارجنٹ ہے، کون سا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے وہ کوارٹر کو آپ دیکھیں کہ اس کے 4 کالم بنائیں. ارجنٹ جو کہ امپورٹنٹ ہے، اینڈ ناٹ ارجنٹ دوسرے کالم میں لکھیں. پھر لکھیں کہ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. پھر ناٹ امپورٹنٹ میں لکھیں، تیسرا کالم بنائیں کہ ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ. اور فورتھ کوارٹر میں آپ کریں کہ ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. مطلب یہ 4 کالم آپ کی زندگی ایک فائدہ مند کام ہے لیکن وہ اہم ہے، ایک غیر فائدہ مند کام ہے لیکن وہ غیر اہم ہے، ایک جس کے چھوڑنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، جس کے چھوڑنے سے نقصان ہو سکتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چاروں چیزیں آپ اس کو لکھیں. پھر آپ دیکھیں فار ایگزامپل رسپونڈ ٹو پیرنٹ، والدین کی بات کا جواب میں کیسے دوں. کیا وہ ارجنٹ ہے، کیا وہ ناٹ ارجنٹ ہے، کیا وہ امپورٹنٹ ہے اور ناٹ امپورٹنٹ میں آتا ہے. وہ کوارٹر 1 میں آئے گا، 2 میں آئے گا، 3 میں آئے گا یا 4 میں آئے گا. وہ 1 میں آئے گا، ارجنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ بلا رہے ہیں، ابھی میں نے ان کی بات سننی ہے. مطلب کہ یہ جب ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا تو ہمارے لیے یہ کام کرنے بہت آسان ہو جائیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب باقی سب کو کراس کریں. امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، آئی ہیو ٹو لسن ٹو دیم، جسٹ گو. پھر دیکھ لیں کہ ان کی خدمت کرنا، اس کو دیکھیں کیا وہ امپورٹنٹ ہے ان کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے، وہ ارجنٹ میں آ جائے گا، وہ ناٹ ارجنٹ میں آ جائے گا، امپورٹنٹ میں آ جائے گا اور ناٹ امپورٹنٹ میں آ جائے گا. پھر پہلے کوارٹر کو دیکھیں کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ. پھر دوسرے کوارٹر کو دیکھیں امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. امپورٹنٹ ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی میں نے خدمت کرنی ہے لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے تیسرے کو دیکھ لیں ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ، اس کو آپ نکال دیں، کر لیں. پھر آگے دیکھیں صحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہم جب کھاتے ہیں تو اتنا اسی میں ہی سارا ہمارا ٹائم نکل جاتا ہے، کچن میں سارا دن لگے رہتے ہیں، پھر تھک ہار کے نہ عبادتیں کر پاتے ہیں، نہ اچھی بات کر پاتے ہیں، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا پاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ اس میں پھر دیکھ لیں ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ. پھر دیکھیں کہ امپورٹنٹ کیا ہے، ارجنٹ کیا ہے، امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے، اپنی صحت کا میں خیال رکھوں، یہ ارجنٹ نہیں ہے، دیر اینڈ دین نہیں مجھے کرنا. جو کام دیر اینڈ دین کرنے والا ہے، اسی وقت کرنے والا ہے، وہ ہوگا میرے لیے ارجنٹ. جو کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہے، وہ ارجنٹ بھی ہے، اس کو میں اسی وقت کروں گی. ایک کام ایسا ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہوتے. لیکن ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے ہم نا اپنی زندگی کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، جیرن بنایا ہوا ہے، اور ہم کا ٹائم کو مینیج ہی نہیں کر پاتے. پھر پرسنل امپرومنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. اس کو ہم پینڈنگ بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اینی ہو آپ دیکھیں کب کس وقت پہ کیسے اس کے لیے میں ٹائم نکال سکتی ہوں. آگے دیکھ لیں، میں نے سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے، میں نے واٹس ایپ کو دیکھنا ہے، میں نے جو بھی مطلب فیس بک کو دیکھنا ہے، کہ کوئی بھی آپ لگا لیں، کیا یہ امپورٹنٹ ہے یا ارجنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ ہے، اس کے لیے ایک ٹائم رکھیں. ایک خاص فار ایگزامپل اگر ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں، تحریک کے ہوتے ہوئے ایک کارکن بھی ہیں، میں وائف بھی ہوں، میں مدر بھی ہوں، مطلب اس چیز کو آپ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ارجنٹ بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوگا نا مجھے ارجنٹ بھی دیکھنا پڑے گا، امپورٹنٹ بھی ہوگا لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہوگا، سوری ناٹ ارجنٹ نہیں ہوگا، وہ ناٹ امپورٹنٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے مجھے ٹائم نکالنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ میرے چاروں خانے ہی اس میں پر ہو جائیں کہ میں جو ناٹ ارجنٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہوں. میں انہیں امپورٹنٹ اور ارجنٹ چیز کو دیکھنا ہے، میں نے اس گروپ کو دیکھنا ہے، میں نے اس بات کو دیکھنا ہے، میں نے اس سے یہ حاصل کرنا ہے، میں نے اس بندے کو فون کرنا ہے، اتنے ٹائم کے لیے کرنا ہے. مطلب اس کو آپ اسپیسیفک کر لیں. اب واٹس ایپ پہ بیٹھے تو دیر تیری کی ہم میسیج ہی دیکھتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا میسیج، دوسرے کے بعد تیسرا میسیج. ہم پھر انسٹاگرام پہ بیٹھ کے ہیں تو ایک کے بعد دوسری کی ریل، تیسرے کی، مطلب یہ چلتا ہی جا رہا ہے کام. اس میں کوئی بھی مجھے ارجنٹ اور امپورٹنٹ اور نان امپورٹنٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز میں نے خود اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کرنی ہے. پھر واٹ از امپورٹنٹ، واٹ از ارجنٹ، یہ دیکھ لیں. سلیپنگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی آپ بنائیں، ارجنٹ ہے نہیں، وہ امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے، اس کو Q2 میں کر لیں، جو 4 حصے بنائے ہیں نا اس کو دوسرے والے حصے میں لے جائیں. پھر واچنگ لائیو کرکٹ میچ، اٹ از ارجنٹ اور اٹ از امپورٹنٹ اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کو 3 اور 1 میں کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے تو اس کو ارجنٹ میں لے جائیں. اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم ہے نا، اس کے بعد وہ نہیں دیکھ سکیں گے تو اس کو ارجنٹ میں لے جائیں اگر اتنی آپ کو پسند ہے کرکٹ. ہم تو خواتین ہیں، خیر ہم تو اس طرح کی نہیں، لیکن مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے. کچھ خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے. خیر گوسپنگ ارجنٹ ہے نہیں، امپورٹنٹ ہے نہیں، اس کو Q4 میں کر لیں. 4th پارٹ جو ہے نا اس میں لے جائیں. اب دیکھیں اب کتنے کام ہم Q4 میں لے کے جاتے ہیں، وہ ٹائم ہمارے لیے وہ بچ جائے گا، ہماری زندگی کا حصہ وہ جو بچ جائے گا. ایکسرسائز کے لیے ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ ہے، وہ ارجنٹ نہیں ہے. تو اس کو کیا کریں، 2 میں لے جائیں. اب اسی طرح آپ گاڑی چلا رہے ہیں، روڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دوسری گاڑی جو آپ کے سامنے سے آ رہی ہے اس کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے یا ارجنٹ ہے؟ تو ارجنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ارجنٹ ہے. اسی وقت دیکھیں گے ورنہ تو تباہی ہو جائے گی. اسی طرح سیکنگ forgiveness فرام یور spouse، وہ ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے؟ وہ امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ نہیں ہے. اس کو ٹائم تھوڑی دیر بعد بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ امپورٹنٹ ہے. ہگنگ یور چائلڈ از ارجنٹ اور امپورٹنٹ، سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ ہے کس طرح کی سچویشن میں آپ ہگ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نارمل حالات میں تو وہ امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے. گوئنگ ٹو سیل وچ از اینڈنگ ٹوڈے، وہ ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کی اپنی پریفرنس پہ ہوگا. اگر تو بہت شاپنگ کرنے والے بندے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ ارجنٹ بھی ہے امپورٹنٹ بھی ہے. ارجنٹ کیسے؟ کیونکہ آج ہی ختم ہو جانی ہے. اور امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کے اپنے کرائٹیریا میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اٹ سیلف وہ کیونکہ اس کے لیے ٹائم لیمٹ ہے. جس چیز کے لیے ٹائم لیمٹ ہے وہ ارجنٹ میں آ جائیں گے، جس کے لیے ٹائم لیمٹ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی کا انحصار ہے، وہ امپورٹنٹ میں آ جائیں گی چیزیں جو کہ آپ کی زندگی یا لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کا اپنا ٹائم مینیج کرنے آ جائے گا. ہاؤ ٹو ہینڈل یور ٹائم، اس کو کیسے میں نے نمبر 1 Q1 میں لے کے جانا ہے، 2 میں، 3 میں یا 4 میں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ضروری کام ہے، ضروری کام میں امپورٹنٹ بھی ہیں اور غیر ضروری بھی ہیں. سب سے پہلے یا امپورٹنٹ کام آپ لگا لیں، چھوٹا سا آپ لگائیں. لائنس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتی ہوں کہ فرائض ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کس صورت میں نہیں ہم چھوڑ سکتے، یہ امپورٹنٹ بھی ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے. ارجنٹ بھی اگر ٹائم لیمٹ میں ہے تو وہ جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ ارجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ بھی ہیں، وہ ارجنٹ بھی ہیں. پھر دیکھیں کہ اگر ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے. پھر یہ کہ کام پہ جانا امپورٹنٹ ہے یا ارجنٹ ہے، زیادہ رزق حاصل کرنا یہ امپورٹنٹ ہے یا ارجنٹ ہے. حقوق الباد کو لگا لیں، دوسرے کوارٹر میں لکھ لیں کہ جن کو چھوڑنے سے پوچھ ہوگی، جن کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی. اس میں والدین ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، اس میں ان لاز آ جائیں گے. مطلب کہ یہ ساری فیملی آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور یور اون فیملی، اس میں لکھیں آپ ان کو. اپنی ذات کے لیے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ارجنٹ نہیں ہے لیکن یہ امپورٹنٹ میں آ جائیں گے. دیکھیں آپ کے 4 اپنے اسکوائرز بنائے ہیں نا، جتنے جتنے آپ ان کو اسپیسیفک رکھتے جائیں گے، آپ ٹائم مینیج کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کس ٹائم پہ سونا ہے، وہ ارجنٹ ہے یا امپورٹنٹ ہے. اگر ارجنٹ ہے تو وہ امپورٹنٹ والا کھانا خالی ہو جائے گا نا، وہ ارجنٹ میں آ جائے گا. آپ کو دیر اینڈ دین کرنا ہوگا، اتنے سے اتنے میں سلیپ ہونا ہوگا، تو آپ وہ ٹائم اتنا ہی سیو کر لیں گے. پھر غیر ضروری کاموں میں کیا آ جاتا ہے، سبحان اللہ، جتنے بھی فضولیات ہیں آپ اس میں لکھ لیں جو آپ کے حقوق اللہ میں کو پیچھے کرتے ہیں، حقوق اللہ کو ادا کرنے میں کوتاہی کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح پھر آپ حقوق الباد والے خانے میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ حقوق الباد کے حوالے سے ہم اپنی فیملی ممبرز کو، ان لاز میں سے یا اپنی دوستوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو فونز پہ اتنی لمبی لمبی کالز کرتے ہیں، ادھر ادھر کی لمبی لمبی باتیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیا ہم فضول کر رہے ہیں. اپنی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں اس میں غیر امپورٹنٹ کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے.
کہ لیزی ہو جانا، وقت کا ضیاع کرنا، جو کام جس وقت پہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کا ریکارڈ رکھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کو اگر دیکھیں، بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے. تو گھر کے کام آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو اپنا گھر کا کام خود کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو فوراً کام کو چھوڑتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. نماز کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی تھی. کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو مصروفیات ہیں وہ ایسی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے کام پہلے ہو جائیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، چلو دوسری اس نماز کے ساتھ نہیں قضا ہوتی ہے تو خیر پہلے شاپنگ کر آئیں. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہمیں لگتی ہے، وہ زیادہ ارجنٹ لگتی ہے. نماز جو کہ ارجنٹ ہے، ٹائم لیمٹ کے اندر پڑھنی ہے، وہ ہمیں نہ امپورٹنٹ لگتی ہے نہ ہمیں ارجنٹ لگتی ہے. ہم اس کو تھرڈ فضولیات میں ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. فرائض کے چھوڑنے کی کتنی زیادہ سخت پکڑ ہے. سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37، ایسے لوگ جنہیں نہیں غافل کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گی دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں. کتنی سخت وعید ہے جو نماز چھوڑتے ہیں، جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتے، اپنی نمازوں میں غافل ہو جاتے ہیں اپنی تجارت کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، جس کو وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جس کو وہ ارجنٹ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام کو وہ چھوڑ رہے ہیں. سورہ مریم میں آتے ہیں آیا نمبر 59 میں، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پھر پیروی کی خواہشات نفس کی، سو ان قریب دو چار ہوں گے وہ گمراہی کے انجام سے. اب دیکھ لیں، جنہوں نے اپنی نمازیں ایسی جانشینوں کے پیچھے وہ لگ گئے جنہوں نے ان کی نمازوں کو ضائع کروا دیا. مطلب ایسے کاموں کے پیچھے، ایسے ناخلف لوگوں کے پیچھے لگ گئے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے. ان کی خواہشات نفس میں نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا. وہ فرائض سے جو کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ تھے ان سے پیچھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے. خواہشات کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نیند اتنی آ رہی ہے کہ اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا. خواہشات کی پیروی، سو جاتے ہیں، خیر ہے نماز ہی ہے، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، کل دیکھیے ہم نے، کل آئیے. باہر شاپنگ کرنے جانا ہے، کبھی مہمان آ گئے، کبھی ادھر جانا ہے، کبھی ادھر جانا ہے، کبھی یہاں جانا ہے، کبھی وہاں جانا ہے، کبھی یہ جاب، کبھی وہ جاب، کبھی برتھ ڈے پارٹی، کبھی مہندی، کبھی شادی. بس اسی میں میری زندگی گل ہے، اسی میں میرا 24 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں. مجھے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کی امپورٹنس کا ہی نہیں پتہ. اور بعض اوقات فارغ ہی ہوتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ریسپیز دیکھ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، ضرورت بھی نہیں ہے، ریسپیز بنا بنا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بس اسی طرح ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاؤ، واٹس ایپ پہ بیٹھ جاؤ، انسٹاگرام پہ بیٹھ جاؤ، فیس بک پہ بیٹھ جاؤ. بس اسی کو اپنے امپورٹنٹ سمجھا ہوا ہے، یہی ارجنٹ بھی بنایا ہوا ہے اسی چیز کو، اور یہی زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، فرض نمازوں کے علاوہ صبح و شام کی دعائیں، اذکار، تسبیحات، ہر موقع کی دعا ہمیں سکھا دی. صبح سونے کی، صبح اٹھنے کی، پھر اس کے بعد باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے نکلنے کی، نیچے آنے کی، سیڑھیوں سے اوپر جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر کے اندر آنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا ختم کرنے کی، صبح جاگنے کی، رات کو سونے کی، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں. ہر وقت آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ مل رہا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ٹائم جا رہا تو جانے دو. پھر حلال چیزوں کو چھوڑ دو، مکروہ کو چھوڑ دو، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو چھوڑنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، یا کوئی فضول باتیں کر کے کیے کرائے پہ اپنے پانی پھیر دینا، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر
میں چاول بناتی ہوں، ٹھیک ہے، اب ان کو نم پہ رکھنے کے لیے مجھے 10 منٹ چاہیے تھے اور میں رکھ کے بھول ہی جاتی ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ چاول جل جائیں گے، اس کی جلے ہوئے کی وہ بو جو ہوگی وہ سارے چاولوں میں آ جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ میرے سارے کے سارے چاول خراب ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ہم فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حرام کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا جو شک والے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے فرض بھی ہمارے صاف ہو رہے ہیں، ان کی بھی صفائی ہو رہی ہے، وہ بھی خراب ہو رہی ہے، ان کا بھی ہمیں اجر نہیں مل رہا۔ اب دیکھ لیتے ہیں وہ کام کرنا جن سے فائدہ ہو ہمیں، مطلب کہ فائدہ دینے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے اہم فرائض کی بات ہو چکی، حرام کو چھوڑنا ہے، مکروہ کو چھوڑنا ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، غیبت اور جھوٹ اور چغلی اور چوری اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں، وہ علم جس سے مجھے فائدہ ہو، وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے بچے دیکھیں 4 سال یا 6 سال یا 7 سال کی ڈگریاں کرتے ہیں، اپنی زندگی کا جوانی کا بہترین ٹائم جو ہے دنیاوی علوم کو دیتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جاتے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کام نہیں ملتا یا وہ فیلڈ ہی نہیں اس میں جانا چاہتے، اور اس کے بعد پلٹ کر آتے نہیں۔ ہم میں سے کتنی سی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ جنہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، ہم یوں نہیں گئے ہیں، ڈگریاں کی ہیں، اپنی جوانی کا بہترین ٹائم جو ہے اس کو دیا ہے، لیکن اب کیا ہے؟ بھولے ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا سیکھا تھا کیا نہیں سیکھا، کیونکہ وہ پریکٹس میں ہی نہیں ہے۔ اگر پریکٹس میں لے کے بھی آتے ہیں تو اس طریقے سے افیکٹو تو نہیں نہ بناتے، سارا کچھ بھولے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیں ہم شادیوں پہ جاتے ہیں، مہمان نوازی میں جاتے ہیں، فوتگی میں جاتے ہیں، کتنا وقت ہم ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں نا۔ اب اس پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ہم ان ساری باتوں پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ شادیوں پہ جاتے ہیں تو کس طرح کی فضول رسومات میں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو مہمان بن کے ہم کہتے ہیں کہ بس اسی کے گھر کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو کس طرح ان کو ہم تنگ کرتے ہیں نا۔ ہماری تفسیر کی آیات جب آتی ہے تو ہم اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں اس کے حوالے سے بات نہیں کروں گی، یہ آپ خود کو اینالائز کرنا ہے۔ اب یہ رسم و رواج خود ہی بنائے ہوئے ہیں ہم نے، جن کو ہم کہتے ہیں ایک نوم بنایا ہوا ہے، ہم صرف لوگوں کی خاطر اس فرائض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو فرائض سمجھ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ضروری حصہ ہے، کیا نہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا اور عمل کرنا علم نافع ہے۔ یہ ساری رسومات میں جو کہ غلط رسومات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اصل علم، اتھینٹک علم لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا ٹائم سیو کر سکیں۔ کتنا ٹائم ہم اپنا سیو کریں گے، اس کو ہم پرو ایکٹیو طریقے سے، پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ان ساری فضول رسومات کو، رواج کو، اور جو ہمارے ٹریڈیشنل اور نوم بنے ہوئے ہیں ان سب کو ہٹا کے ایک اچھی چیز سے ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے علم نافع حاصل کرنے کا سوال کیا کرو اور اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ دیکھیے فائدہ 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے نا، کہ دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ۔ دنیا کے فائدے کے لیے بھی کچھ ہنر علم چاہیے ہوتا ہے، انسان رزق حلال کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے جہد کرتا ہے، کئی دفعہ ہمیں ڈگریوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کریں، میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ کو نہیں کرنا، آپ کریں، ایسی چیزیں سیکھیں جن سے فائدہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابو زردہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس سے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ کتنی خوبصورت بات کہی نا، کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ انہوں نے سوچا ہوگا پتہ نہیں کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا فلسفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بات بتائیں گے جو ان سے ہوگی نہیں، وہ کر ہی نہیں پائیں گے، کتنا چھوٹا سا کام بتا دیا۔ راستے میں دیکھیں ہم لوگ آج اس چیز کو نا اپنے لیے شرم کا سبب سمجھتے ہیں، میں راستے سے چیز کو اٹھاؤں، میں جھک کے اس چیز کو اٹھاؤں، جھک نہیں سکتے، پاؤں سے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہماری راستے میں آتی ہیں، ادھر آتے ہوئے کوئی چیئر راستے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی شوز راستے میں پڑا ہوا ہے، کوئی لکڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، غلط جگہ گاڑی ہم پارک کر کے آ جاتے ہیں، دوسروں کو ہم دیکھیں کتنی تکلیف دیتی ہیں، صرف اپنے فائدہ کا سوچتے ہیں، دوسروں کا سوچتے ہی نہیں ہے۔
اپنی بنز راستے میں رکھی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے، دیکھیں انہوں نے پاتھ بنائے ہوئے نا واک کرنے کے لیے، ہم وہاں پہ چڑھا کے رکھتی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے جو پش چیئر لے کے چلنے والی خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کتنی مشکل کا سبب بنا دیتی ہیں نا ہم۔ متفق علیہ کی حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیں جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ کیا دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرہ انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، سو تو مجھے بخش دے، اپنی طرف سے بخش دینا اور مجھ پر رحم کر، بلا شبہ تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا جو ہے تشہد کے بعد، درود کے بعد نماز میں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کو بھی سکھائی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو ضرور یاد کر لیں پلیز، اور ہر کام میں اعتدال سے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں اعتدال سے کر کے ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں جاگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز روزہ نہیں رکھتے تھے، کبھی روزہ رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، جو کام کرنے کے طریقے، اس کو اپنانا ہے، اس اعتدال کو لینے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے، تاکہ ہم بری چیزوں کو نکال کے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکیں، ہم فضولیات کو نکال کے اپنی زندگی میں بہتر چیزوں کو لا سکیں، ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں، ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ پھر دیکھ لیں فائدہ مند علوم کے لیے کیا سکھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ طب کا علم حاصل کریں، ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ شفا سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس تھی، ان کی اہلیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو، جیسے کہ تم نے ان کو کتابت سکھائی ہے، یعنی کہ ان کو لکھنا سکھایا ہے، تو اسی طرح ان کو دم کرنا بھی سکھا دو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو ہم اس کو دم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اعتدال کیا جائے گا۔ جب ہم کوئی طب کا یا ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، پھر ہم صبح و شام دن رات بس پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ گھر والوں کے حقوق دیکھتے ہیں، ان کو کیسے ہم پبال کر رہے ہیں، نہ بچوں کے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، نہ والدین کے حقوق کیا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو ساری چیزیں درست علم حاصل کرنا ہے، ڈاکٹری بھی کرنی ہے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں سے اپنی عزتوں کا دفاع کرو، مطلب کہ مال سے عزت کی حفاظت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم مال کے ذریعے اپنی عزتوں کو کیسے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاعر کو اور ان آدمیوں کو مال دیا جائے جن کی زبانوں سے تم کو عزت کا ڈر ہو۔ مطلب کہ اس وقت شاعر ہوا کرتے تھے جو کہ شاعری ایسی کرتے تھے، کسی کی عزت بہت اونچا مرتبہ ہوتا تھا تو شاعر ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے جس سے ان کی بے عزتی ہوتی تھی، ان کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بتایا کہ عزت کی حفاظت کے لیے ان کو مال دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو لوگ تھے نا وہ بخیل تھے، اس طریقے سے وہ اپنا مال بھی نکالیں گے، ان کی عزت کی محفوظ رہے گی۔ دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں نا، یا ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں، ہم ان کی وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ جب ہم نہیں دیتے تو آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے بچوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، تو وہاں پہ پھر جو ہے آپ ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو جو ہے اس چیزوں سے بچانے کے لیے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ لوگ آپ کی عزت کو اچھالیں، تو آپ وہاں پہ اپنے مال کا استعمال کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے۔ آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بلال بن حارث فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اس سے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک بھی نہیں ہوتا،
مگر اس کی ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض رہتا ہے۔ استغفر اللہ، کہ ہم جب اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں نا، ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم کس طرح سے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، کیسی باتوں کا چناؤ کر رہے ہیں، کیسی بات کہہ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور عیون، یعنی کہ عی جو ہوتی ہے قلت کلام کو کہتے ہیں، ایمان کے دو شعبے ہیں، فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے دو شعبے ہیں۔ امام ترمذی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عی جو کا مفہوم وہ لیتے ہیں کہ کم گوئی کرنا، قلت کلام، فحش گوئی کو کہتے ہیں، اور بیان سے مراد کثرت کلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کے خطبات میں ہم دیکھ لیں، خطبوں میں طویل طویل باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کی بیجا کی مدح کی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدح کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیجئے سورہ القصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَلَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی یہاں پہ صرف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بیہودے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ان سے کنارہ کش کرتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اگر کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی تجسس کر رہا ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا دین کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہا ہے، تو وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، جہلوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو سلام کہہ کر وہاں سے چل نکلتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الفرقان آیا 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کی گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح وہ گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ المومنون میں آتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کی اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو وارث ہوں گے میراث جنت الفردوس میں پائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں یہاں پہ؟ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور لغویات سے بچنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محافظت دے رہے ہیں کہ وہ میراث پائیں گے فردوس میں، ہمیشگی کی زندگی جو کہ بہت بہترین زندگی ہے، وہاں پہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس شخص کا اسلام سب سے بہترین اسلام ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اس قدر فضیلت اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ اور عزت اور مقام ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی استقامت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کے لیے چن لے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔